السلام علیکم طلباء اور طالبات، آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ جو ہے اس نئے طریقے سے پڑھنے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ آپ نے بھی بہت سارے دیگر سبجیکٹس پڑھے ہوں گے، دیگر مضامین کا مطالعہ کیا ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نئی جو ہے وہ یعنی صورتحال بھی ہے اور اس کے اندر سیکھنے کا ایک نیا طریقہ بھی ہے، یعنی ہم ہر طرح سے سیکھتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو میں اردو میں بھی کچھ جو ہے سکھا دوں، اور اس میں ہم سب سے پہلے آج جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ حصہ نظم کا کیا ہے، کیونکہ ہم زیادہ تر ہمارا جو کورس تھا وہ تقریباً ہو گیا تھا لیکن مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو حصہ نظم میں سے جو میرے پاس رہ گئی تھی نظم وہ تھی اکبر اور مغربی تعلیم۔ اکبر اور مغربی تعلیم ہماری وہ نظم بھی ہے جو کہ مرکزی خیال کی صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ آتی ہے۔ تو اکبر جو ہے اکبر الہ آبادی وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے، اکبر الہ آبادی جو ہیں ان کو ہم ان کا جو خطاب ہے وہ لسان الاثر اور شہنشاہ ظرافت ہے۔ یہ آپ لوگ دیکھیں یاد رکھیے گا، کیونکہ دیکھیں یہ والی جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں کو MCQs میں آتی ہیں، اور جب بھی آپ ان کا تعارف لکھتے ہیں تو تعارف کے اندر آپ کو لازمی طور پر شاعر کا خطاب یا اس کا جو بھی لقب ہے اس کو لازمی لکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اکبر الہ آبادی کو ہم لسان الاثر اور شہنشاہ ظرافت کے نام سے جانتے ہیں۔ اب مزید اکبر الہ آبادی کون تھے، انہوں نے کہاں یعنی ان کی پیدائش کہاں کی ہے، انہوں نے کون سی یعنی شاعری میں جو ہے وہ شہرت حاصل کی، تو یہ ہمیں جاننے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ اکبر الہ آبادی ہیں، ٹھیک ہے، جنہیں ہم لسان الاثر اور شہنشاہ ظرافت کے نام سے جانتے ہیں۔ ظرافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسین مذاق، اور اثر کا مطلب ہوتا ہے دور یا زمانہ۔ لسان کہتے ہیں زبان کو، یعنی اپنے دور کی زبان یا اپنے دور کی یعنی زبان۔ شہنشاہ ظرافت یعنی انہوں نے جو ہے ان کی ہمیں شاعری میں جو ہے شاعری میں زیادہ تر ہمیں طنز و مزاح نظر آتا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ مزاح کا جو عنصر ہے وہ بہت کم ہے اور طنز کا ان کے یہاں ہمیں زیادہ نظر آتا ہے۔ جب ہم اس نظم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سے زیادہ بہتر طور پہ پتہ چل جائے گا جو میں بات آپ سے کہہ رہی ہوں۔ اور برائے مہربانی جب یہ آپ کے سامنے نظم پیش کی جائے تو اپنی کتابوں میں کتابیں اپنے سامنے کھول لیجئے، اور تاکہ آپ بہتر طور پر جو ہے وہ اگر اس کی کبھی جو ہے یعنی ویسے تو ہم مرکزی خیال کرتے ہیں لیکن چلیں کبھی خیال آ گیا کہ چلو جز کی تشریح کر لیں، تو جز کی تشریح دیکھیں، جز کو ہمیشہ تشریح کی صورت میں ایک جگہ کیا جاتا ہے، اس کے اشعار کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جاتا، بلکہ پورے جز کو ایک ہی جگہ بانٹ دیا جاتا ہے۔ تو باتیں تو ہم کرتے رہیں گے، اب ضروری یہ ہے کہ ہم لسان الاثر جو ہیں اکبر الہ آبادی ان کے بارے میں کچھ جان لیں کہ یہ کون ہے۔ ادب کی تاریخ میں لسان العرب کا لقب پانے والے طنز و مزاح کے عظیم ترین شاعر اور ہندو مسلم ایکتا کے علمبردار اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین رضوی تھا۔ 16 نومبر 1846 میں الہ آباد میں پیدا ہوئے۔ 1869 میں مختاری کا امتحان پاس کر کے نائب تحصیلدار ہوئے۔ 1870 میں ہائی کورٹ میں جگہ ملی۔ 1872 میں وکالت کا امتحان پاس کیا۔ 1880 تک وکالت کرتے رہے۔ 1898 میں خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1903 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ جنگ آزادی ہند 1857 پہلی جنگ عظیم اور گاندھی کے امن تحریک کا ابتدائی حصہ دیکھا تھا۔ شاعری کی ابتدا میں حیدر علی آتش سے اصلاح لی، پھر اپنا الگ رنگ پیدا کیا۔ ان کی شہرت ظرافت آمیز اور طنزیہ اشعار پر مبنی ہے۔ شعر اکبر میں کوئی کشف و کرامات نہیں، دل پہ گزری نہ ہو جو ایسی کوئی بات نہیں۔ اکبر الہ آبادی خود اپنی شاعری کے سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی شاعری دلوں کا آئینہ دار ہے۔ اکبر دکھ اور سکھ کے ایک حسین سنگم کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔
यही वजह है कि वो इंसान को गुदगुदाते भी थे और दिमाग के तारों को भी छेड़ते थे ताकि वो कहकहों के साथ जिंदगी को जीने का सलीका सीख जाए। अकबर इलाहाबादी असरी तालीम के मुखालिफ न थे, बल्कि हर अच्छी चीज को हासिल करने की तालीम दिया करते थे। तुम शौक से कॉलेज में फलो, पार्क में फूलो, जायज है गुबारों पे चढ़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदे आजिज का रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। अकबर ने लड़कियों की बेपर्दगी पर चोट करते हुए अपना ये मशहूर कथा कहा, बेपर्दा कल जो आई नजर चंद बीबियां, अकबर जमी में गैरते कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। उनका दौर नौआबादियाती दौर है और शायद ये उस दौर का ही असर था जिसने दाग और अमीर मीनाई के रंग में रवायती गजल कहने वाले अकबर की शायरी का अंदाज ही बदल दिया। उनकी शायरी उसी बदले हुए रंग की शायरी है जिसमें अकबर का अहद सांस लेता था। वो कहते हैं, तिफल में बू आए क्या माँ बाप के अतवार की, दूध तो डब्बे का है तालीम है सरकार की, कोट और पतलून जब पहना तो मिस्टर बन गया, जब कोई तकरीर की जलसे में लीडर बन गया। अकबर के कलाम में जाबजा ज़राफत मिलती है। बताऊं आपसे मरने के बाद क्या होगा, पुलाव खाएंगे अहबाब, फातिहा होगा। अकबर के यहाँ नजीर का सा रंग पाया जाता है। नजीर ने अपनी नज्म आदमी नामा में इंसानों की जो कैफियत बयान की हैं, उसकी एक झलक अकबर भी दिखाते हैं। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई पा रहा है, कोई खो रहा है, कोई ताक में है, किसी को है गफलत, कोई जागता है, कोई सो रहा है, कहीं ना उम्मीदी ने बिजली गिराई, कोई बीज उम्मीद के बो रहा है। इसी सोच में तो रहता हूँ अकबर, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। बिलाखिर आसमान अदब का ये सूरज 1921 की शाम के धुंधलकों में रूपोश हो गया, ताहम अपने पीछे ऐसा सरमाया इफ्तिखार छोड़ गया जो शब की तारीकी में मिशाले राह का काम देता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जी तलबा तलबात, तो आपको ये पढ़कर जो है इसका इनके बारे में सुनकर बहुत ज़्यादा यानी खुशी हुई होगी कि अकबर इलाहाबादी जो हैं वो कौन हैं और उन्हें हम जो हैं वो किस तरीके से यानी उनकी शोहरत जो है वो हमारे यहाँ शहनशाह ज़राक़त और लिसानुल असर के नाम से है। और उनकी शायरी में हमें जहाँ बजा जो है वो ज़राफ़त और तंज़ का जो है वो मज़ा नज़र आता है। तो जो हमारी नज़म है उसका हमने उन्वान आपको बताया था कि अकबर और मगरिबी तालीम। अगरचा अकबर जो है वो मगरिबी तालीम के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि वो अपनी नज़म में क्या कह रहे हैं। तो मैं एक एक शेर भी आपके सामने पेश करती जाऊंगी और फिर हम उसके आहिस्ता आहिस्ता करके अल्फाज मायने भी जो हैं वो हम यानी सीखते जाएंगे। पहला शेर है, चाहा जो मैंने उनके तरीके अमल पे वाज, बोले कि नज़म ज़ैल को अरकाम कीजिए। तो इसमें पहला लफ्ज़ हमारे पास आ गया अरकाम। अरकाम का मतलब क्या होता है, तहरीर करना। ठीक है, अब ये नज़म जो है वो यानी इस तरह से लिख रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि मैंने जब उनसे यानी नौजवानों से जब कहा, वो नौजवान जो कि यानी अंग्रेज़ी तालीम हासिल नहीं कर रहे थे बल्कि अंग्रेज़ी तहज़ीब को अपना रहे थे, तो वो मुझसे ये कहने लगे, उन्होंने मुझसे ये जवाब दिया कि आप यानी आपका मुझसे उन्होंने मुखातिब होकर किया, जो ये मैंने नज़म लिखी है इस नज़म को मैं यहाँ तहरीर कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा शेर है, बे इंतहा मुफीद हैं ये मगरबी उलूम, तहसील इनकी भी सहर व शाम कीजिए। अब बे इंतहा मुफीद का मतलब क्या है, यानी ऐसी चीज़ जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, तहसील बिल्कुल आसान लफ्ज़ है, यानी जानना, किसी चीज़ की को हासिल करना, कोई चीज़ जो है वो अपने तसर्रुफ़ में ले लेना। अब बहुत मज़े की बात है, वो क्या कह रहे हैं कि ये जो मगरिबी उलूम हम हासिल कर रहे हैं, ये जो हम यानी अंग्रेज़ी तालीम हासिल कर रहे हैं, कि इनके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और ये
مغربی علوم جو ہے یہ بھی ہمیں حاصل کرنا چاہیے، ان کی بھی ہمیں صبح شام جو ہے یعنی ان کا بھی حصول کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہیے۔ اس کے بعد یورپ میں پھریے، پیرس و لندن کو دیکھیے، تحقیق ملک کاشغر و شام کیجیے۔ اب یورپ میں پھریے یعنی یہاں بھی انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں اور بڑی طنزیہ انداز میں اس بات کو کہا ہے کہ جو لوگ ہیں ہمارے یہاں وہ تعلیم حاصل کرنے یورپ نہیں جا رہے بلکہ سیر سپاٹوں کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیر سپاٹے گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لندن اور پیرس تو جانا ہے، ہم لندن اور پیرس تو جائیں گے، وہاں پہ گھومیں گے پھریں گے اور مختلف جو ہے وہ چیزیں دیکھیں گے، ہمیں جو وہاں کی یعنی ممالک کے جو لوگ ہیں، ان ملکوں کے ان ممالک کے باشندے جو ہیں، جو وہاں کی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی طرف جو ہے وہ راغب کر لیں گی۔ تو ہمیں یہ تو حاصل کرنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اکبر الہ آبادی کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی تعلیم حاصل کرنے کے یعنی بہت زیادہ لگن رکھتے ہیں، آپ کے اندر بہت زیادہ لگن ہے تعلیم حاصل کرنے کی، تو تعلیم حاصل کرنے کی جگہ صرف یورپ اور امریکہ یا جو ہے وہ لندن تو نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ملک شام اور کاشغر بھی ہے۔ ملک شام اور کاشغر آپ کو پتہ ہے، شام جسے ہم سریا کہتے ہیں آج بھی ہمارے یہاں ایک اسلامی ملک ہے، اور کاشغر جو ہے وہ اب ہمارے پڑوس میں ہی ہے، یعنی کاشغر جو افغانستان کا حصہ رہا ابھی بھی افغانستان اور جو چین کی سرحد ہے اس کے درمیان واقع ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کو تعلیم حاصل کرنے کا شوق ہے، تو کبھی وہاں بھی جائیے، ان ممالک میں بھی جا کر تحقیق کوشش کیجیے، پھر ہو جائیے طریقہ مغرب پہ مطمئن، خاطر سے میں خطرہ انجام کیجیے۔ اب جو مغرب کا طریقہ ہے، جو مغرب ہمیں کہہ رہا ہے، جو مغربی طریقہ انداز ہے، جو ان کا تعلیم کا طریقہ ہے، اس پر ہمیں مطمئن ہو جانا چاہیے، صرف یہ جان کے جو مغرب ہے وہ غلط نہیں کہہ رہا اور جو کچھ وہ ہمیں بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح بتا رہے ہیں۔ تو یہ جو خاطر سے ہم جو انجام کا خطرہ، یہ چیز ہمیں چھوڑ دینی ہے، یعنی نوجوان جواب دے رہے ہیں اکبر الہ آبادی کو۔ پیران بے فروغ کا گل ہو چکا چراغ، ناحق نہ دل کو تابع اوہام کیجیے۔ دیکھیں، پیران کہتے ہیں بزرگ کی جمع، پیر جو ہے اس کی جمع پیران ہے، اور پیر کا مطلب ہوتا ہے بزرگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہمارے پاس آیا ہے وہ تابع اوہام آیا ہے، یعنی وہم میں گرفتار ہونا۔ اوہام جو ہے، اوہام لفظ وہم کی جمع ہے، اور تابع کا مطلب آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی سرپرستی میں آ جانا، کسی چیز کے زیر سایہ آ جانا۔ اب اکبر الہ آبادی یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے بزرگ ہیں، جو اب بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جن کی اب زندگی کا جو چراغ ہے وہ کسی بھی لمحے گل ہو جائے گا، بجھ جائے گا، تو اب وہ تو بیکار ہو گئے، تو اب وہ جو ہیں آپ ہمارے دل میں جو ہیں یہ خطرہ کیوں ڈال رہے ہیں کہ مطلب اس چیز سے خطرہ ہوگا، یہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے والی چیز ہے، تو ہمیں یعنی ان چیزوں میں گرفتار نہ کیجیے۔ اس کے بعد الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے، ہر ملت و طریق کا اکرام کیجیے۔ اب ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ اکرام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اکرام کہتے ہیں عزت کو، ٹھیک ہے۔ کفر و فسق سے مراد تو آپ کو معلوم ہی ہے، فسق کہتے ہیں جھوٹ کو، اور کفر تو ہے ہی کفر، انکار کرنا۔ یعنی نوجوان جو ہیں وہ اکبر الہ آبادی کو یہ جواب دے رہے ہیں کہ جو آپ لفظ بولتے ہیں، جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی تہذیب کو چھوڑ دیا اور آپ نے انگریزی تہذیب کو اپنا لیا، تو آپ یہ لفظ یعنی یہ جو ہے آپ نے غلط کیا، یعنی یہ کفر ہے، یہ نہیں آپ کو اپنانا چاہیے، یا یہ جو تہذیب ہے انگریزی تہذیب یا مغربی تہذیب وہ جھوٹی ہے، تو یہ لفظ آپ بھول جائیے، ان لفظوں کو آپ نہ دہرائیے، کیونکہ ہر ملت اور ہر قوم جو ہے وہ عزت کے قابل ہے۔ ہر قوم اور ہر ملت میں ایسی چیزیں ہیں جو کہ عزت کے قابل ہیں، جن کی عزت کرنا چاہیے، جن کا احترام کرنا چاہیے۔ رکھیے نمود و شہرت و اعزاز پر نظر، دولت کو صرف کیجیے اور کم کیجیے۔ اب نمود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نمائش۔ نمود کہتے ہیں نمائش کو، دکھاوے کو، اور شہرت کے بھی یہی معنی ہیں، یعنی شہرت اور اعزاز جو ہے وہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، اور وہ حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم نے یعنی جس کے پاس آج دولت ہے وہ دولت کی جتنی نمائش کر رہا ہے،
اس کو اتنا زیادہ ہم جو ہے وہ اعلیٰ سمجھتے ہیں، ہم اس کو بہت زیادہ عزت دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کیونکہ اس کے پاس جو ہے وہ پیسہ ہے اور یہ پیسے کو خرچ کرنا جانتا ہے، اور پیسے کو خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نمود و نمائش کرنا، دکھاوا کرنا۔ تو اب کیا ہے، دولت کو جتنا صرف کیا جائے، صرف مطلب خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یعنی جتنا دولت کو خرچ کیا جائے گا اتنا زیادہ نام ہوگا، اتنی زیادہ شہرت ہوگی، اتنا زیادہ لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد، آج ہمارا جو موجودہ زمانہ ہے جسے ہم بے حس زمانہ کہتے ہیں، جسے ہم بے قدر زمانہ کہتے ہیں، تو یہاں کچھ ہمیں ایسی ہی صورتحال نظر آتی ہے۔ اس کے بعد اگلے شعر پر چلتے ہیں۔ اب اکبر الہ آبادی نے مزید اس کو جو ہے وضاحت سے فرمایا ہے کہ کیسے ہم اپنی دولت کو صرف کریں اور کیسے اس سرمایہ کو جو ہے وہ دوسروں پر لٹائیں۔ تو اس کے لیے کیا کیا؟ سامان جمع کیجیے، کوٹھی بنائیے، یعنی اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت تعیشات جسے ہم کہتے ہیں، تعیش کا مطلب جو ہماری ضرورت سے بڑھ کر، آسائش سے بڑھ کر زیادہ، یعنی جس کو ہم انگریزی میں لگژری کا لفظ کہتے ہیں، یعنی بہت زیادہ وہ چیز جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا یا اس سے کم تر چیز سے بھی کام چل جائے گا، تو اس کی صورت میں جو ہے وہ سامان جمع کیا جائے، کوٹھیاں، بڑی بڑے بنگلے، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑے حویلی جیسے گھر جو ہیں وہ بنائے جائیں، اور اس کے بعد بست خلوص دعوت حکام کیجیے۔ اب بست خلوص کا مطلب ہے بہت خلوص کے ساتھ، بہت محبت کے ساتھ۔ حکام مطلب جو حاکم ہیں، جو حکم دینے والے ہیں، جن کی حکومت چلتی ہے، جن کے پاس حکم دینے کا اختیار ہے، تو انہیں اپنے گھر پر دعوت پہ بلایا جائے۔ یعنی آج ہمارا کیا طریقہ ہو گیا ہے کہ ہم دولت کو صرف کر رہے ہیں، کبھی ہم چیزیں خرید رہے ہیں تعیشات کی، اور کبھی ہم جو ہیں وہ اعلیٰ حکام کی دعوتیں کر رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں میرا حلقہ اباد کتنا اونچا ہے، کتنا بلند ہے، میں کتنے اونچے اونچے لوگوں سے ملتا ہوں، میرا کتنے اونچے لوگوں میں ملنا ہے کہ وہ میرے گھر جو ہے وہ دعوت پر آتے ہیں اور بڑی محبت سے ان کو بلاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا بھی اسی سے متعلق ہے، یعنی یہ شعر بھی جو ہے جو میں پڑھنے والی ہوں وہ بھی جو ہے پہلے شعر سے ہی متعلق ہے، یعنی جو میں نے اس سے پہلے پڑھا تھا، رکھیے نمود و نمائش والا۔ آسائشوں سے گھر کو مہذب بنائیے، تزئین طاق و سقف در و بام کیجیے۔ تو پہلے ہم لکھتے تھے تزئین، تزئین کہتے ہیں سجانا، کسی چیز کو سجانا، سنوارنا، بنانا۔ اس کے بعد ہمارے لفظ آ گیا طاق۔ لیکن پرانے زمانے میں جب بجلی جو تھی وہ نہیں تھی، یعنی ایجاد نہیں ہوئی تھی اور اس کا استعمال نہیں تھا، تو دیواروں کے اندر مخصوص قسم کے طاق یا سوراخ ہوتے تھے جن کے اندر چراغ جلایا جاتا تھا تاکہ پوری دیوار جو ہے اس سے خراب نہ ہو، تو اسے طاق کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سقف، سقف کہتے ہیں چھت کو، ٹھیک ہے۔ اب اس پورے کا لفظ آپ بڑے آرام سے سمجھ گئے ہوں گے۔ در اور بام بھی اس میں دو لفظ ہیں۔ در کا مطلب ہے دروازہ اور بام کہتے ہیں صحن کو، یعنی مقصد کیا ہے کہنے کا کہ جب ہمارے پاس دولت ہوگی تو ہم اس کا کوئی نہ کوئی مصرف تو ڈھونڈ ہی لیں گے، ہم اسے کسی نہ کسی جگہ تو لگا ہی دیں گے، اور ہم لگانے کے لیے کیا کریں گے کہ ہم نہ صرف اپنے گھروں کو جو ہے وہ آرائشی چیزوں سے سجائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے لوگوں کو اپنے گھر جو ہے بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ دعوتوں پہ بلائیں گے۔ پھر ہم اپنے گھروں کو جو ہے وہ مختلف قسم کی آرائشی چیزوں سے سجائیں گے۔ جب پیسہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا تو ہم کیا کریں گے، اپنے گھر کو اس کی دیواریں بھی سجائیں گے، اس کے طاق بھی سجائیں گے، اس کے دروازے بھی سجائیں گے، اس کے صحن بھی سجائیں گے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے جو گھر ہیں، جو ہمارے یہاں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی حویلیاں ہیں، ان کے اندر اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ فن کے شاہکار نظر آتے ہیں۔ ان کے دروازے جو ہے وہ انہوں نے خاص قسم سے بنوائے ہوئے ہیں، اس میں خاص قسم کی لکڑی، اس پر خاص قسم کا کام، مطلب وہی والی بات ہے جو ہم عام کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو اتنا میٹھا ہوگا۔ اور یہاں گڑ ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم بڑے مطلب تہذیب یافتہ ہیں، ہم بڑے عزت دار ہیں۔ ہمارے یہاں آج جو ہے عزت وہ سمجھی جاتی ہے دولت کے ذریعے سے، تو یہ ہمارے یہاں عام تصور ہے۔ اس کے بعد میں اگلا شعر پڑھتی ہوں۔ نظارہ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک سار و شام کیجیے۔ نظارہ جہاں، اب یہاں بڑا طنز ہے۔
طلبہ اس کو سن کر آپ کو بڑی ہنسی آئے گی کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ نظارہ جہاں سے مطلب یہ ہے کہ ہم نظارہ کرتے رہیں، دنیا کو دیکھتے رہیں اور اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ یعنی تازگی پہنچاتی رہے، لیکن یہاں بڑا طنزیہ انداز میں جو ہے وہ اکبر الہ آبادی نے اس شعر کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم جاتے ہیں صبح شام باغ میں گھومنے کے لیے، یعنی پارک میں یا باغ میں گھومنے کے لیے، تو وہ دراصل باغ کا تصور ہمارے یہاں تو پہلے بھی تھا، باغ تو ہمارے یہاں پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن اب باغ میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، یعنی ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے، اپنی آنکھوں کو تازگی پہنچانے کے لیے، اپنے آنکھوں کو فرق پہنچانے کے لیے جو ہیں وہ باغ میں جاتے ہیں، یعنی سیر و تفریح کرنے نہیں جا رہے ہیں بلکہ کچھ اور چیزیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد مذہب کا نام لیجیے عامل نہ ہو جیے، جو متفق نہ ہو اسے بدنام کیجیے۔ یہ کام ہم آج بھی کر رہے ہیں نا، عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا، جو زیادہ عمل کرتا ہے کسی بھی چیز پر اس کو ہم عامل کہتے ہیں۔ عام طور پر جو ہے وہ ہمارے یہاں تصور عامل کا وہ بھی ہے جو پڑھنے پھوٹنے والا ہے، لوگ اس کے یہاں مختلف اپنی جو ہے مشکلات لے کے جاتے ہیں اور اس سے اس کا طریقہ کار پوچھتے ہیں کہ ان سے مشکلات سے نجات کیسے پا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر مطلب کیا ہے کہ مذہب کا نام جو لیتے ہیں، کیونکہ وہ مذہب کا نام لیتے ہیں، ان کے پاس مذہب کا نام ہے، ان کے پاس مذہب کا حوالہ ہے، تو اب وہ عامل ہیں، اب وہ ہماری بات تو نہیں سنیں گے، لیکن جب وہ ہم سے متفق نہیں ہوں گے، یعنی ہمارا جو ہم طریقہ اپنائے ہوئے ہیں، انگریزی تہذیب کو، مغربی تہذیب کو جو اپنائے ہوئے ہیں، تو وہ اس سے تو متفق ہوں گے نہیں، تو اب انہیں بدنام کر دیا جائے، کیونکہ یہ ہماری ایک عام آج کا طریقہ کار بھی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں نا، جو ہم سے متفق نہ ہو، ہمارے نظریے سے متفق نہ ہو، ہمارے خیال سے متفق نہ ہو، ہم اسے الٹا اس کو یعنی یہ اس کی تعریف کریں کہ یہ اپنے یعنی چیز پر، نظریے پر، خیال پر قائم ہے، مستقل مزاج ہے، اس کو چھوڑ کر ہم اور الٹا اس کو لوگوں میں بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ آج ہمارے یہاں عام طریقہ کار ہے، ہمارا یہ عام وتیرہ بن گیا ہے، ہمارے سیاستدانوں کا ہو یا ہماری قوم کا۔ اس کے بعد اگلا شعر، طرز قدیم پر جو نظر آئیں مولوی، پبلک میں ان کو مورد الزام کیجیے۔ تقریباً جو اوپر والا شعر ہے اس سے ہی ملتا ہوا یہ شعر بھی ہے کہ ایسے دیکھیں، انگریزی زبان کا استعمال بھی جو ہے وہ جگہ جگہ جو ہے وہ اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری میں کیا ہے کہ پبلک کا جیسے لفظ ہے عوام، یعنی عوام میں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو مذہبی ہیں، جو مذہبی حلیہ رکھتے ہیں، جو مذہبی یعنی جن کا ظاہری بھی مذہب ہے اور جن کا باطنی بھی جو ہے وہ مذہب سے متعلق ہے، تو ان کو ہمارے یہاں آج کے دور میں کیا کہا جاتا ہے، یہ پرانا مولوی آ گیا، یہ دیکھو یہ چلا آ رہا ہے، یہ پرانے زمانے کا مولوی چلا آ رہا ہے، ذرا اس سے بچ کے رہنا، تو اس کو ہم الٹا کیا کر دیتے ہیں، اسے اور الٹا بدنام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس پر تنقید کرنے لگتے ہیں کہ بھائی تو صحیح نہیں ہے، کچھ اس میں تیرے اندر جو ہے بات صحیح نہیں ہے، ہم الٹا اس کو بدنام کرنے لگتے ہیں۔ قومی ترقیوں کے مشاغل بھی ہیں ضرور، اس مد میں بھی ضرور کوئی کام کیجیے۔ مد کا مطلب اس سلسلے میں بھی ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی قومی ترقی بھی کرنا چاہیے، قومی ترقی کا بھی حق ہے۔ اس کے بعد قومی بے رونقی سے کاٹیے کیوں اپنی عمر کو، کیوں انتظار گردش ایام کیجیے۔ دیکھیں، گردش ایام کہتے ہیں حالات کی تبدیلی، یعنی جو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، جو زندگی میں تبدیلیاں آتی ہیں، جو سورج اور یعنی سورج کی گردش سے جو دن گزرتے ہیں، جو ہمارے 365 دن ہیں سال کے وہ گزرتے ہیں، تو ان میں کوئی نہ کوئی روزانہ کے حساب سے تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی سے انکار نہیں ہے۔ آخری جو ان کا شعر ہے، آخری سے پہلا، جو چاہیے وہ کیجیے، بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعویٰ اسلام کیجیے۔ یہ ہم مسلمانوں کا آج حال ہو گیا ہے کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں جو دیگر قومیں کرتی ہیں، تو ہم ان کے کاموں کو اپنا لیتے ہیں اور ان کی ہم تعریف کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے وہ کام بھی اپنا لیے جو ہمیں نہیں اپنانے تھے، جو ہمارے لیے جو تھے یعنی گناہ کا باعث ہیں، جو ہمارے اوپر حرف گیری یعنی ہمارے کردار کو جو ہے وہ خراب کرتے ہیں، لیکن ہم تو اس بات پر یعنی متفق ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بخش دیے جائیں گے، تو اس لیے ہم جو دل چاہے دنیا بھر کے گناہ کرتے رہتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے رہتے ہیں، تو اسی چیز کو موضوع جو ہے وہ اکبر الہ آبادی نے بنایا ہے۔ اور سب سے آخری شعر، لیکن نہ بن پڑیں جو یہ باتیں حضور سے، یعنی آپ سے اگر یہ باتیں نہیں ہو سکتی
یقیناً آپ یہ باتیں نہیں کرنے کے قابل، مردوں کے ساتھ قبر میں آرام کیجیے. یعنی اب آخر میں انہوں نے خود ہی کہہ دیا نوجوانوں نے اکبر الآبادی سے کہ آپ تو یہ سب کام نہیں کر سکیں گے، تو اب آپ کو جو ہے وہ مرنے کی تیاری کرنا چاہیے. کیا ابھی ہم زندہ ہوتے ہوئے جو ہے وہ مردوں جیسی زندگی گزاریں؟ تو یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے وہ پوری نظم کو جو ہے وہ پڑھ لیا. اب یقیناً آپ کو انتظار ہوگا کہ ہم اس کے مرکزی خیال سے واقفیت حاصل کریں. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں تعارف نظم. تعارف نظم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اس نظم میں جو موضوع ہے وہ کیا بیان کیا ہے، یعنی اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. تو اس نظم میں اکبر الہ آبادی نے مغربی تہذیب کی مخالفت کرتے ہوئے جدید تعلیم کو طنز کا نشانہ بنایا اور مسلمانوں کو مذہب سے لگاؤ کی دعوت دی. یعنی اس نظم کا جو ہے، اس نظم کا جو تعارف ہے وہ یہ ہے کہ اس نظم میں انہوں نے مغربی تہذیب کی مخالفت کی ہے، تعلیم کی نہیں کی. ذرا اس کی یعنی جو ہے وہ اصلاح کر لیجئے کہ اس میں انہوں نے تعلیم کو برا نہیں کہا. انہوں نے ابتدا میں بھی بات کہی کہ یورپ میں پھریے اور تعلیم حاصل کیجیے، مغربی تعلیم بری نہیں ہے، لیکن مغربی تہذیب کا اپنانا برا ہے. ہماری اپنی مخصوص تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے، مشرقی تہذیب ہے، تو ہم اسے کیوں چھوڑ دیں؟ اور یہ کب آیا تھا یہ رد عمل؟ یہ بات ہو رہی ہے جب سر سید احمد خان کی تحریک جو تھی تحریک علی گڑھ، اس نے اپنا یعنی اثر دکھانا شروع کیا اور بہت سے مسلمان نوجوان جو تھے وہ مغربی تعلیم کی جانب جو ہے وہ راغب ہو گئے. تو انہوں نے مغربی تعلیم تو کم حاصل کی لیکن مغربی تہذیب کو زیادہ اپنایا اور اپنے آہستہ آہستہ اپنے نہ صرف مذہب سے دور ہوتے گئے بلکہ اپنے تہذیب اور اپنی ثقافت سے بھی دور ہوتے گئے. تو یہی موضوع جو ہے وہ اس نظم کا ہے. اب یقیناً آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس نظم کا آیا مرکزی خیال کیا ہے، یعنی اس نظم میں شاعر جو ہیں وہ کیا مرکزی خیال ہمیں دینے والے ہیں، یعنی اکبر الہ آبادی ہم کو کیا پیغام دینے والے ہیں. تو دیکھیں اکبر الہ آبادی جو ہیں ہم نے ان کی تعارف میں یہ بات جان لی کہ انہیں مغربی تہذیب سے جو تھی اس سے یعنی اس کو وہ پسند نہیں کرتے تھے اور نہ کرنا چاہیے تھا، انہیں کرنا بھی نہیں چاہیے تھا. ظاہر ہے کہ وہ ہمارے بزرگوں میں شامل ہیں اور وہ یہ جانتے تھے کہ مغربی تہذیب اپنانی ہے اگر تو پھر ہمیں مغربی تعلیم ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. ہمیں مغربی تعلیم تو اپنانی ہے، ہمیں مغربی تعلیم تو حاصل کرنی ہے لیکن مغربی تہذیب نہیں اپنانی. تو اکبر الہ آبادی نے اپنی قوم کی اصلاح اور انگریزوں کی غلامی سے نجات دلانے کے لیے طنز و مزاح کے ذریعے جہاد کیا. یعنی اکبر الہ آبادی کا جو سب سے بڑا کام ہے جس کی بنا پر وہ جو ہے آج بھی اردو شاعری میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں اور ایک علیحدہ مقام رکھتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے طنز و مزاح کے ذریعے سے جو ہے وہ انگریزوں سے نجات کے لیے جہاد کیا. اس نظم میں انہوں نے مغربی تعلیم کی تو مخالفت نہیں کی جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی عرض کیا، مگر اس مسلمان طبقے کے خلاف ضرور اعلان جہاد کیا جو جدید بننے کے شوق میں مغربی تہذیب اور ثقافت کو اپنانے لگے. اس اندھی تقلید نے صدیوں سے موجود اسلامی اقدار کو نقصان پہنچایا. اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جدید تہذیب کی خرابیوں سے ہوشیار رہیں، یعنی جدید تہذیب جو ہے اس میں جو خرابیاں ہیں ان سے مسلمانوں کو اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہے اور اسلامی تشخص کو جو ہے وہ اپنانا ہے. تشخص کا مطلب کیا ہوتا ہے طلبہ؟ تشخص کہتے ہیں پہچان کو، ٹھیک ہے، پہچان کو ہم تشخص کہتے ہیں. تو اس طرح سے آپ کو میں اور آسان الفاظ میں مزید بتا دیتی ہوں کہ اکبر الہ آبادی نے اس پوری نظم کے اندر جو مرکزی خیال بیان کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ مغربی تعلیم کا حاصل کرنا یا مغربی تعلیم خود جو ہے وہ بری نہیں ہے. مغربی تعلیم ہو، جدید تعلیم ہو، سائنسی تعلیم ہو، اسے ہم کوئی سا بھی نام دے سکتے ہیں، وہ بری نہیں ہے. تعلیم ویسے بھی کوئی بری نہیں ہوتی، لیکن جو تہذیب ہے
اپنی تہذیب کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی تہذیب کو اپنا لینا، یہ چیز جو ہے وہ بری ہے. یعنی ہم اور خاص طور پہ ہمارے یہاں نوجوانوں نے اس دور میں بھی اور آج بھی ہم جو دیکھتے ہیں ایک عام سی بات ہے، جو ہمارے نوجوان آج بھی پڑھنے کے لیے جو ہے وہ اپنے ملک سے بیرون ملک جاتے ہیں تو وہ تعلیم کا حصول تو ذرا کم کرتے ہیں، لیکن ان کا زیادہ جو یعنی کہنا چاہیے کہ فوکس ہوتا ہے یا ان کی زیادہ جو مطمع نظر ہوتا ہے ان کے سامنے، جو نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مغربی تہذیب کا اپنانا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے مغربی تہذیب اپنا لی تو ہم یقیناً جو ہے اس ملک میں کوئی یعنی اعلیٰ مقام حاصل کر سکیں گے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکیں گی. تو بہرحال ایسا نہیں ہے، ہر قوم اپنی الگ شناخت اور الگ تہذیب کے حامل ہے. الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مشرقی قوم بھی ہیں اور ہماری اپنی جو ہیں وہ اقدار ہیں، تو ان اقدار کو ہمیں کسی صورت نہیں چھوڑنا. ہمیں تعلیم تو حاصل کرنی ہے، جدید سے جدید، نئی سے نئی جو بھی تعلیم ہمارے سامنے آ رہی ہے اسے تو ہمیں مسلسل حاصل کرتے رہنا ہے، اسے ہمیں کسی وقت نہیں چھوڑنا، اس میں ہمیں مزید اضافہ کرنا ہے، لیکن اپنی تہذیب کو کبھی نہیں چھوڑنا. اس کا اصل پیغام یا اس کا اصل مرکزی خیال یہی ہے کہ اپنی تہذیب سے کسی بھی طور جو ہے وہ یعنی کسی بھی طور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی جانب سے بھی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے. اور یہی اس نظم کا پیغام تھا. تو طلباء، آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بہت جلد کسی نئے لیکچر میں ملاقات ہوگی. اس کو ایک بار ضرور پڑھ لیجیے گا. شکریہ.